دل نشین دل روبا ہے محمد کا نام۔ حسد تو اس میں تھا ہی، اور جب اس کے دل میں حسد پیدا ہو، نبی سے حسد کیا ہے؟ کفر ہے۔ ولی سے حسد کفر نہیں ہے، مومن سے حسد کفر نہیں ہے، مگر تباہی ہے، عمل کو ضائع کرتا ہے، اور نبی سے حسد ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ تو ابلیس نے جو تکبر کیا وہ نبی کے خلاف کیا، اور نبی کے خلاف حسد کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو جب اس نے حسد کیا اسی وقت سے وہ کافر ہو گیا، اس مرض کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا تھا، اور جب وہ کافر ہوا انکار کرتا رہا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کسی شے سے نواز رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر گزاری ہے، اس پر کبر نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ نے اپنی اہلیت اور قابلیت سمجھ لیا، بس یہیں سے آپ کی تباہی ہوئی۔ یہ لفظ آنا، اب آ جائے آپ، نیکی تو آپ نے کرنی اور نیک بننا ہے، مگر ابلیس کی ہاں آپ کو ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کے ہاں نیک وہ ہے جسے معصومیت کا درجہ اس کو دے دے۔ ابلیس کہتا ہے تم اپنے آپ کو نیک سمجھو، جب تک تم اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھے، نیک کی کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھو گے تو دوسروں کو دعوت کیسے دو گے؟ پہلے خود تو اہل بن جاؤ، پھر دوسروں کو بولنا۔ یہ چیز وہ گناہگار کو نہیں ڈال رہا، وہ چیز کس کو ڈال رہا ہے؟ نیکی کرنے والے، علم والے، کیونکہ یہ شے اپنی نیکی اس نے اسی طرح تباہ کی تھی، اور وہی وار وہ تم پر بھی چل رہا ہے، وہ تم پہ پہلے نہیں ڈالے گا۔ مشاہدہ کر لو آپ، دنیا میں جتنے لوگ اس میں پڑے ہوئے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی غلط ہیں کہ یار ہم غلط ہیں، اور اس کے دل میں عالم کا ایک احترام ہے، لیکن ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم اس کو حقیر سمجھتے کہ یار ہم ان کی وجہ سے گندے ہو رہے ہیں۔ یہی ہے کہ نہیں؟ یہ ماحول کو گندا کر رہا ہے، یہ خراب کر رہا ہے، فرق صاف سامنے، یہ مشاہدہ کر لیں۔ اگر ایک بندہ ناچ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو غلط بھی سمجھ تو رہا ہے، اسے سمجھتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ جب کوئی عالم یا کوئی جاتا ہے تو عزت کے ساتھ اس کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ دنیا داروں کو دیکھ لو آپ، جہاں آپ جاتے ہو وہ عزت سے ملتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ سے قدر و منزلت کرتا ہے۔ وہ تو جب آپ اس کی ذاتیات اور ہیگو پر ہٹ کرتے پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ فطرتاً وہ عالم کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ فرق یہ نہیں، کیونکہ اس پر یہ مرحلہ بھی بعد میں آئے گا علم کی بات، اور آپ پر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس وقت وہ گناہگار کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، تجھ سے گناہ بھی ہو رہا ہے، توبے بھی کر رہا ہے۔ ایسے توبے کا کیا فائدہ؟ ادھر اس کو کیسے غرق کر رہا ہے کہ ایسے توبے کا کیا فائدہ؟ جب تو گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ تیری سچی توبہ تو نہیں ہے۔ کل پھر کرے گا، ایک گھنٹے بعد تیرے سے پھر ہو جائے گا۔ اس کو یہاں سے بار کر رہا ہے، ادھر وہاں سے بار کر رہا ہے۔ یہ دو اس کے پوائنٹ ہے۔ توبہ کی قبولیت غیب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں شرائط نماز پوری نہیں کر رہا تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ؟
کیا میں جو ایمان کی وہ شرائط مجھ میں نہ پائی جائے تو کیا میں ایمان چھوڑ دوں؟ علم کی وہ شرائط مجھ میں نہیں آتی تو کیا میں علم چھوڑ دوں؟ دعوت کی وہ شرائط مجھ میں نہیں، کیا میں اس دعوت چھوڑ دوں؟ جن کے کسی بھی شعبے کو اگر میں قرآن اور احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہو اس پہ اپنے آپ کو پرکھوں تو واللہ باللہ ہر عالم، ہر صوفی، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا۔ اس لیے تو صحابی بول رہا ہے، اس لیے تو اس پہ یہ حال آ رہا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور حال میں آواز بھی بلند فرما رہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوا؟ میں تو منافق ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ کیفیت تو ایمان کا حصہ نہیں، اور صحابی اسی سے استدلال لے رہے ہیں۔ تصوف اسی کا تو نام ہے۔ وہ دوسرے کو نہیں، اپنے حال میں ہے۔ کہتے جی صحابہ صوفی نہیں ہے، صوفی اسی کو تو کہتے ہیں جو اپنے حال میں ہوتا ہے، اپنے پر۔ اتنا کرنے کے بعد، حضور کی صحبت کے بعد، الفاظ زبان مبارک سے کیا نکل رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق آتے ہیں، کیوں اس طرح کرتے؟ فرمایا جب حضور کی محفل میں ہوتا ہوں میرا حال اور ہوتا ہے، جب باہر جاتا ہوں تو میرا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے یہی حال تو میرا بھی ہے۔ چلے حضور کے پاس، چلے حضور کے پاس، آپ علیہ السلام کے پاس جا کے اپنا حال بیان فرماتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر 24 گھنٹے تمہارا حال یہ رہے تو فرشتے تم سے رستوں میں مسافر۔ تو حال ہر وقت نہیں رہتا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے تصوف۔ اپنے آپ کو بھول کر اور دوسروں کی انجام کی فکر کرتے ہیں، اور خود ایسا سوچتا ہے کہ میں نے جنت میں ہی جانا ہے۔ یہ حال کس پر ہے اس وقت؟ خود اپنے گربانوں میں جانتا، کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارا رب سے گمان ہے، بزرگ کی تشریح اپنی جگہ، ہر کسی کی رائے اپنی جگہ، مگر جو یہ تیرا تعلق ہے وہ غیب ہے۔ جس بندے کا اپنے رب سے جو گمان ہوگا وہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، مگر تے یہاں ہوگا کیا؟ تے یہاں ہوگا، زن یہاں ہوگا، ایمان یہاں ہوگا، معاملہ یہاں ہوگا۔ جو کرنا ہے ابھی یہی کر لو، کل فیصلہ اسی پر ہوگا۔ یہی وجہ جب میں نے دیکھا پوری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آج دیکھیں روایات کو بیان کر رہے ہوں گے، بے شک ہے ایک اس میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، دوسرا کہے گا اس میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ اس کا مستحق نہیں، اس کو ہیگو ہوتا ہے، پھر وہ تم پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، پھر ٹیلنٹڈ سارے جواب سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو کوئی ایک سوچ، ایک سمجھ تو دی ہے نا، ایسے تھوڑی ہے کہ فطرت میں نہیں ہوتے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہے، یار انسان میں ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جتنے ذرائع یہ صرف کمال کے لیے،
ورنہ رب کو پہچاننا آج میں آپ کو آسان دیتا ہوں. اللہ نے جو وعدہ عالم ارواح میں لیا اور جو گفتگو کی، آج آپ کو ہر آدمی چاہے وہ کافر ہو چاہے مشرک ہو، اس کی زبان پہ ایک ہی حال بات آتی ہے، وہ بھی یہ الفاظ کہتا ہے، چاہے وہ اداکار ہو، رب تو من میں رہتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا کہتا ہے؟ رب تو من میں رہتا ہے. یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تو دل میں رہتا ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. اس کا ضمیر بھی ملامت کرتے ہیں، جو ہم نے بنائے یہ رب نہیں ہے. یہ پہچان کیسے آ گئی اس میں؟ خود بخود آ گئی. کس چیز سے سیکھا ہے اس نے؟ آپ کو تو یاد دہانی کے لیے بلایا گیا، کیونکہ آپ سے ایک یہ وعدہ اللہ لے چکا. کہاں لے چکا؟ عالم ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. ہے یہاں کوئی باپ بیٹا تھا؟ نہیں تھا. یہ آپ کی فطرت سے جب انسان کی بنائی، جب اس کی روح، اس کے نفس سب کو حاضر کیا جا رہا ہے، اس نفس کو کیا پہلے دکھایا؟ تو سب کہتے ہیں پالنے والا اللہ ہے، رب. دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام.